Catherine Perez Shackdown. Katrin Shackdown. Katrin Shackdown. Katrin Perez Shackdown. Catherine Perez Shackdown joins us now. 100 मुता, ये स्टोरी कहाँ से आई? आपको बशारत हुई थी या फिर कोई इसके पीछे क्या सोर्स है? जैसे ही आपने ये वाली डॉक्यूमेंट्री बनाई कैथरीन पे, फिर आपको कहा नहीं जी ये तो इजरायली एजेंट है, यहाँ पर उसके गम में मरे जा रहे हैं, उसकी खुशियों में शरीक हो रहे हैं। वो अपना मफाद देखकर फैसला करेगा। इजराइल ने टारगेट किया हसन नसरुल्लाह को, इजराइल ने टारगेट किया कासिम सुलेमानी को, तीनों मुसलमान, तीनों कलमा गो, तीनों इजराइल के ख़िलाफ़। लेकिन आपने डॉक्यूमेंट्री में कहा इस्माइल हानिया शहीद, हसन नसरुल्लाह को कत्ल किया गया और अभी कासिम सुलेमानी को कत्ल किया गया। ये क्या था? आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा जो बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं कि आपने रफ्तार क्यों छोड़ा? मैसिव फीडबैक और मैसिव बैकलैश। मैं बात कर रहा हूं थिंक पर अपलोड होने वाली उस वीडियो की जिसने 48 घंटों के अंदर 5 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हासिल कर लिए। बेडरूम टू बोर्डरूम। अच्छा, जब भी कभी ऐसा होता है ना कि आपको ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिलते हैं, ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं, तो आप पर जिम्मेदारी भी उतनी ही ज़्यादा आ जाती है। मैं आपको मिसाल देकर समझाता हूँ। जैसे अगर एक शख्स की सैलरी बढ़ जाए तो उसके नए टारगेट्स हो जाते हैं, उसकी नई जिम्मेदारियां हो जाती हैं। लाजमी सी बात है, जब वो अपने टारगेट्स ऊपर के सेट करता है तो उसी हिसाब से उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो मौज़म भाई कब मेरी सैलरी बढ़ रही है? ये आपने मुझे इसलिए बिठाया यहाँ पर? नहीं, फिर भी मैं पूछना चाह रहा हूँ या आप बाद में बताएंगे? ये तो आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। अब मेरी परफॉर्मेंस आप लोग मेरी डॉक्यूमेंट्री में देखेंगे। बहरहाल, तो इसी तरह से इस वीडियो की जो है वो परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा अच्छी हुई है और इतना ज़्यादा फीडबैक आया है कि अब हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इस पर जो बैकलैश आ रहा है या जो आप लोगों के सवालात हैं उसके जवाबात दें। तो जाहिर सी बात है जिस शख्स ने वो वीडियो बनाई है वही इसके जवाब देगा, यानी सर मौज़म। तो सर सबसे पहले आप समझ गए होंगे मैं क्यों कह रहा हूँ आपको सर मौज़म। तो सबसे पहले जो हर कोई दूसरा शख्स ये सवाल कर रहा है कि 100 मुता, ये स्टोरी कहाँ से आई? आपको बशारत हुई थी या फिर कोई इसके पीछे क्या सोर्स है? देखिए रज़ा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ना इस वक्त जानने के लिए वो ये है कि ये कोई नई स्टोरी नहीं है। अच्छा, देखें, नयापन क्या होता है कि आप कोई पुरानी चीज़ उठाएं और उसको एक नए रैपर में पैक कर दें और आप दिखा दें लोगों को। ऑब्वियसली पाकिस्तान में इंटरनेशनल मीडिया फॉलो किया ही नहीं जाता है। हम किससे चिपके रहते हैं? जियो, ARY, समा, यही चैनल्स हम देखते रहते हैं, कंट्रोल्ड मीडिया, और उसी पर हम तबसरे और बात करते रहते हैं और पाकिस्तान के सियासतदानों में उलझे रहते हैं। और जो सोशल मीडिया है वो ज़्यादातर फैमिली व्लॉगिंग पे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया जो है वो टीवी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चला रहा है और सोशल मीडिया पर जो है वो फैमिली व्लॉगिंग चल रही है। तो पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है कि इंटरनेशनल मीडिया पर चल क्या रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये स्टोरी 2021-22 में ही सामने आई थी। अच्छा, ठीक है, कैथरीन की। अच्छा, कैथरीन के 10-10 साल पुराने इंटरव्यूज़ भी मौजूद हैं। 10-10 साल पुराने इंटरव्यूज़ भी मौजूद हैं जो कि जिसमें वो पहचान ही नहीं जा रही है कि वो कैथरीन है। वो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पे बात कर रही है। उसके बाद 3 साल बाद बाकायदा ईरानी टीवी पर उसका इंटरव्यू मौजूद है, BBC पर्शियन पर उसका इंटरव्यू मौजूद है, मजीद टीवी चैनल्स पर उसके इंटरव्यूज़ मौजूद हैं। इसी हवाले से बिल्कुल इसी हवाले से मौजूद हैं, जिसमें मुता के सवालात पर वो डिनाई कर रही है, लेकिन बाद में मुता के सवालात पर उसने यस कहा है। और मैं आपको यहाँ पर जो पूछा जा रहा है ना सोर्स, तो मैं आपको सोर्स बताता हूँ। अच्छा, पहली चीज़ मैं देखें रज़ा, यहाँ पर ये भी आपको क्लियर कर दूँ, हमने जो स्टोरी बनाई है ना थिंक ने, इसमें कहीं भी हमने ये सवाल उठाया ही नहीं है कि मुता हराम है या हलाल है, जायज़ है या नाजायज़ है। ये मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है, मैं इस सब्जेक्ट पर बात ही नहीं कर रहा। मैं तो एक बात कर रहा हूँ कि एक स्पाई है जो कि अपने आप को बाद में डिनाई करती है कि जी मैं स्पाई नहीं हूँ। एक जर्नलिस्ट बनकर वो घुसती है ईरान में और ईरान की जो है वो हाई अथॉरिटी तक रसाई हासिल कर लेती है। अब उस रसाई उसने किस तरीके से हासिल की? उसने कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस
وغیرہ کی, وہ کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی اس نے کانٹریکٹ میرجز کی؟ تو ہم پہلی چیز تو یہ کلیئر کر لیں کہ ہمارا یہ سوال نہیں ہے کہ متع جائز ہے ناجائز ہے حرام ہے حلال ہے, یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے. یہ چونکہ ہم چلے جائیں گے اس میں پھر فرقہ وارانہ سوالات پر, ہم اس طرف جانا ہی نہیں چاہتے, یہ ہمارا سبجیکٹ ہی نہیں ہے. اب آ جائیں جی, میں آپ کو یہاں پر کچھ چیزیں دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے رضا ادھر آپ. بخطى ثابتة تحركت الجاسوسة الإسرائيلية كاترين بيريز شكدم إلى شارع الجامعة بالقرب من جامعة طهران, حيث مكتب ومنزل مرشد ثورة إيران الإسلامية, ومن هناك أقامت علاقاتها الوثيقة بنخبة الثورة الإسلامية الإيرانية, وعن طريق الجنس وزواج المتعة جمعت معلوماتها. اچھا, اب یہ جو صاحب ہیں جنہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے, انہوں نے یہ تعداد بتائی ہے کہ جی 100 ایرانین آفیشلز کے ساتھ اس نے کانٹریکٹ میرجز کی تھیں. اور یہ صاحب کون ہیں؟ اب ان صاحب کا بھی آپ کو میں بتا دوں. ایڈوائزر ٹو دا یمنی منسٹر آف انفارمیشن, انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ اینڈ پولیٹیشین. نام ہے ان کا احمد. تو انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ 100 میرجز کوڈ کی ہوئی ہیں, اور یہ کس نے کوڈ کی ہوئی ہیں جی؟ ریمنڈ حکیم کر کے نام ہے ان کا, ٹھیک ہے, جو لکھ رہے ہیں باقاعدہ ٹیمپریری میرج ٹو اوور 100 ایرانین آفیشلز کمانڈرز, ٹھیک ہے. ایک یہ چیز لکھی انہوں نے. اب یہ ہیں کون؟ اچھا بھائی, یہ ایکٹیوسٹ ہیں لبنان اینڈ عرب افیئرس کے, ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیے رضا ادھر, یہ بلیز ٹرینڈ ہے. اسرائیلی وومن اسپائی کنفیسز ٹو ٹریپنگ ہائی رینکنگ ایرانین آفیشلز, ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے, یہ ہے newsroom.info کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے, وہ عربک ویب سائٹ ہے. یہ انہوں نے عربک میں یہ لگایا ہوا ہے خبر, اور یہ لگائی ہوئی ہے خبر, اور یہ پوری بات انہوں نے بھی نمبر کوٹ کیا ہوا ہے 100. ہم یہ ڈسکرپشن میں لنک ڈال دیتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے وہ وہاں سے کاپی کر کے اس کو گوگل ٹرانسلیٹ کر کے دیکھ سکیں. اس کے علاوہ WAFF ورلڈ آرمڈ فورسز فورم, یہ رائٹرز کو کوڈ کر کے لکھ رہے ہیں. آپ ڈاکیومنٹری کا یہ حصہ پلے کیجئے. دعویٰ کیا جاتا ہے کہ کیتھرین نے 100 مردوں کو متع کی آفر کی تھی. اس میں نے کیا کہا ہے؟ دعویٰ کیا جاتا ہے. اب چونکہ یہ ایک اسپائی ہے, اور اسپائی کے بیانات کبھی بھی ایک جیسے رہتے ہی نہیں ہیں. اچھا, یہ ابھی یہ کہہ رہی ہے کہ 100 میرجز کی ہیں جہاں پر اس نے دعویٰ کیا. اس سے پہلے اس نے کہا ہے کہ نہیں, اس نے کوئی سیکچول انٹرکورس اور اس میں جو ہے وہ ملوث نہیں رہی ہے. Sorry to ask you this question. Sure. And that is that you had sexual relationship with so many of the Iranian politicians. I'm afraid I'm good. No, of course not. اس انٹرویو میں بڑے اس نے نا سخت سوالات کیے ہیں, اور یہ بہت ساری چیزوں کے ڈینائی کر رہی ہے, لیکن یہ کلیئر نہیں بتا پا رہی کہ پھر اس نے پینیٹریٹ کیسے کیا, اس نے وہ معلومات کیسے حاصل کی, مطلب بچ رہی ہے کس طریقے سے. میں اس کے کچھ کلپ سناتا ہوں. You then converted to Shiaism. Yes, I you did. became a Shia. And not only just ordinary Shia. You wrote a lot. I did. You wrote 3 books. You wrote a number of articles. You praised all the Shia characters, from Karbala to Velayat al-Faqih to Supreme Leader. You worked with Shafaqna even, which is Sistani. Ayatollah Sistani's basically website, isn't it? Yes. Yeah. And you went over the top. I did. Was it out of belief, really? Look, a lot of the time I was doing my job, and then, they ask you to write about things. Did you feel that you shouldn't have done that? I mean, you should In have been hindsight, independent. I agree with you. Well, though at that time, you were, No, I as I didn't. said, you were an intelligent woman. You had You have- written, you'd read, you knew everything about Yeah. the Middle East. I mean, how look, come that you you have- just they told you what to write and you wrote it? You have to understand something too. At that time, having chosen Shia Islam. اب رضا ادھر آپ یہ والی بات سنیں اس کی, جہاں پر یہ کہہ رہی ہے کہ میں خامنائی تک کیسے پہنچی اور ملاقات کیسے ہوئی. You must have been very special to go there, because I know many journalists in Iran who worked many years in Iranian media, and they never got access to be at the audience of the audience of the Ayatollah Khomeini. I had But no you idea. did. Well, I did quite quickly actually, and Yeah. I didn't know. So how did you manage that?
I was invited. The regime, you mentioned Ayatollah Ali Khamenei, the Iran's supreme leader. I understand you had a one-on-one meeting with him. They told me, well, what about we arrange for a meeting with you and the Ayatollah? And I was thinking, well, how and why, whatever. And I was like, oh my God, it would be the best day of my life. So, I put on the show. अच्छा, ये सारी आपके पास इंटरनेशनल सोर्सेज हैं जिसमें जो है वो कैथरीन यानी- मुसलसल डिस्कस भी हो रही है, यानी कैथरीन की मैरिजेस की बात भी हो रही है, कैथरीन ने खामनाई से मुलाकात किस तरीके से की, ये भी जिक्र हो रहा है। वो सारी चीज़ें खुद अपने मुंह से बता भी चुकी है और जर्नलिस्ट उससे सवालात क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कर चुके हैं। ठीक है, ये सब 3 साल पहले हुआ है और अभी दोबारा से 13 जून के बाद जो है इस चीज़ ने जोर पकड़ा है। तो मैंने तो एक वो स्टोरी उठाई है जो पाकिस्तानियों को मालूम नहीं थी और वो पाकिस्तानियों को बता दी कि जी इस तरीके से मोसाद एंटर होता है और एंटर होके जो है वो आपकी सारी खबरें निकाल के लेके। अच्छा रज़ा हैदर, ये नई बात नहीं है। एली कोहेन किस तरीके से वो शख्स शाम में पेनिट्रेट करता है, वहां का वजीर दिफा बन जाता है, इसराइली जासूस किसी और मुल्क में जाकर वहां का वजीर दिफा बन जाता है और वहां से बैठकर बाकायदा मतलब अपने हिसाब से सिस्टम बना रहा होता है। बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है, उस पर नेटफ्लिक्स ने सीरीज़ भी बनाई हुई है। अगर लोग चाहेंगे उस पर डॉक्यूमेंट्री देखना तो मैं उस पर ज़रूर एक ज़बरदस्त सी हम डॉक्यूमेंट्री भी बना देंगे ताकि लोग जो है वो उसको स्टोरी टेलिंग के अंदाज में देख सकें। तो ये बहुत पहले से चलता आ रहा है, इसराइली मोसाद अपने जासूसों का नेटवर्क हर मुल्क में, और ये हर मुल्क रखता है अपने जासूसों का नेटवर्क। आप इससे पहले चले जाएं, आपने अगर अर्तुगरुल ड्रामा देखा है तो वो एक फिक्शन है लेकिन वो हकीकत पर मबनी एक फिक्शन है ना, उसमें फिक्शन ऐड किया गया लेकिन वो हकीकत पर मबनी है कि किस तरीके से जासूस कहाँ किस तरीके से काम कर रहे होते हैं। और दूसरी बात ये, सबसे पहले तो खैर मैं आपसे ये कहूँगा कि आपने इस खबर को जो है वो वेरीफाई किया इंटरनेशनल सोर्सेज से, दुर्र राठी की तरह नहीं, आपने ये सोर्सेज अंदर के निकाल के बोले, पहली चीज़। दूसरी बात ये कि देखिए, अगर ईरान के अंदर से ईरान पर हमले हो रहे हैं, हिजबुल्लाह के पेजर्स के डिवाइसेस में अटैक हो रहे हैं, तो उसके पीछे सालों की मेहनत तो है। हम देखते हैं कैथरीन को, अब कैथरीन ईरान में क्या कर रही थी, इसका जवाब खुद ईरान ने दिया है कि उसको 2021 में परसोना नॉन ग्रेटा कहकर निकाल दिया। अच्छा, ये परसोना नॉन ग्रेटा कोई भी मुल्क अपने शहरी को नहीं कह सकता, किसी दूसरे मुल्क से आए हुए शहरी को कह सकता है, जिसका मतलब ये होता है कि या तो उसने कानून की खिलाफ वर्जी की है या फिर जासूसी की है। तो अगर ईरान एक खातून को जो खुद को जर्नलिस्ट कह रही है उसको परसोना नॉन ग्रेटा करार देकर मुल्क बदर कर रहा है, तो इसका मतलब यकीनी तौर पे वो कुछ कर ही रही थी वहां पर। तो इस पर ये रिएक्शन आना। अच्छा, एक और चीज़ मौज़म भाई, आपने खामनाई पर डॉक्यूमेंट्री बनाई, काले कपड़े पहन के भी बना दी, फिर मुहर्रम में भी बना दी, तो फिर आपको लोगों ने कहा माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मौज़म, शायद आपका पूरा नाम कोई जानता नहीं है तो किसी ने मौज़म रिजवी, मौज़म शाह, मौज़म हैदरी कुछ लगा दिया। लेकिन उसके बाद जैसे ही आपने ये वाली डॉक्यूमेंट्री बनाई कैथरीन पे, फिर आपको कहा नहीं जी ये तो इसराइली एजेंट है। ये हमारे मुआशरे में ये क्यों एक तरह का समझें हिस्टीरिया है कि अगर हम बात करें किसी के फ़िरके के अगेंस्ट जाए तो वो हमें मुखालिफ फ़िरके का बना देता है, बजाय इसके कि वो स्टोरी देखे, वो फैक्ट्स और सबूत देखे क्या है। देखें, बात सुने ना ज़ैना भाई, एक चीज़ हुई है, एक चीज़ वजूद रखती है और उसका वजूद का सबूत मिलता है हमें जब हमले हुए, तो वो सबूत भी, और सबूत के बाद फिर ईरान ने रिटेलिएट जिस तरीके से किया बाकायदा, अब कितने ही जासूस ईरान ने वहां पर लटकाए हैं अपने मुल्क में। उसके बाद पूरा जासूसों का एक निज़ाम जो है, नेटवर्क ख़त्म करने के लिए बाद में आंखें खुली हैं ना ईरान की। यार, अगर जहां मैं ये कह रहा हूं कि ईरान ने शेर बनकर इसराइल पर वार किया और इसराइल को सबक सिखा दिया, पूरी उम्मत मुस्लिमा की तरफ से ईरान ने बेहतरीन बदला लिया है इसराइल से, वहां दूसरी तरफ मैं ये चीज भी बताऊंगा ना, फ्लॉज भी तो बताएंगे कि यार ईरान की इंटेलिजेंस फेल हुई थी, बिल्कुल प्रॉब्लम्स हुई थी। उसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि यार ईरान ने बड़ा गलत किया, और मैं ये कह रहा हूं कि ये होता है, ये ममालिक के साथ होता है। दूसरी बात आपकी कि लोग पहले जो है वो जो किसी स्टोरी को सराहते हैं और किसी स्टोरी को गिराते हैं। पहली चीज तो ये जो कैथरीन की स्टोरी है, इसको सराहने वालों की तादाद ज़्यादा है बनिस्बत तनकीद करने वालों की। उसकी वजह यह है कि आप देखें, इस पर तकरीबन अभी इस वक्त जब हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, अब जब ये आप एडिट करके डालेंगे
اس وقت کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن ابھی اس کے میں آپ کو لائیو بتا دیتا ہوں. اس وقت اس کے 6,71,000 ویوز ہو گئے, ٹھیک ہے نا. 16,000 لائکس ہیں. لائک وہی کرتا ہے جو پسند کرتا ہے. بالکل. 1700 کامنٹ ہیں جس میں کوئی 20% 25% ریشو ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ 30 رکھ لیں, 30% رکھ لیں آپ. تو وہ 30% بھی جو ہے وہ اگر آپ کامنٹس اور ویوز کے حساب سے اس کے لائکس اور ویوز کے حساب سے دیکھیں تو وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو آبویسلی ناپسند کرنے والوں کی تعداد کم ہے. جیسے آپ کو یاد ہوگا جب میں نے سہاگ رات پر بنائی تھی تو مجھے ایسا لگا تھا کہ جی بہت بیک لیش آنے والا ہے, لیکن وہ میری ایکسپیکٹیشن کے الٹا گیا اور لوگوں نے بہت زیادہ پسند کی. بیک لیش تو آیا تھا, اندر سے آیا تھا. وہ ادارے کے اندر سے آیا تھا, اس کا نتیجہ بھی آپ کے سامنے. بالکل. خیر وہ بات ایک الگ ہے, کبھی اور بحث کریں گے وہ. لیکن ابھی جو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا, جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ جی کوئی سٹوری لوگ سپورٹ کرتے ہیں اور کوئی لوگ نہیں کرتے, اس کی وجہ یہ ہے. دیکھو رضا, ہر چیز آپ کو پسند نہیں آئے گی کیونکہ وہ آپ کے مطلب کی نہیں ہوگی. لیکن دیکھو سچ سچ ہے, ہمارا کام ہے سچ بتانا. بالکل. اب آپ کو پسند آئے نہ آئے, میں آپ کے پسند کا کام تو نہیں کر سکتا نا. بالکل. میں تو وہ کام کروں گا جو سچ ہے, جو حق ہے, جو ہو رہا ہے وہ میں بتاؤں گا. میں نے جب اسٹوریز کی ایم کیو ایم سے متعلق تو لوگوں نے مجھے جماعتی کہا, ٹھیک ہے. جب میں نے اسٹوریز کی جماعت اسلامی سے متعلق تو لوگوں نے مجھے ایم کیو ایم والا کہا. جب میں نے اسٹوری بنائی خامنائی سے متعلق تو لوگوں نے مجھے شیعہ سمجھا یا سمجھا میرا پتہ نہیں کیا فرقہ. جب میں نے اسٹوری کی کیتھرین سے متعلق تو لوگوں نے مجھے اس کے اگینسٹ فرقے کا سمجھا. بھائی صاحب, یہ فرقہ, یہ مذہب, یہ اسٹوری کا نہیں ہوتا, یہ آپ کا ہوتا ہے. یہ پسند ناپسند اس پہ آپ کے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کون سا لبادہ اڑا دیتے ہیں. بالکل. حکومت پر تنقید تو وہاں کے لوگ بھی کر رہے ہیں, انٹیلیجنس فیلئر ہے چاہے اور دوسرے کرپشن ہو, اکانومی کی کوئی بات ہو, شخصیت پر تو کوئی بات نہیں کر رہا. سر آپ یہ دیکھیں, یہاں میں آپ کو ایک چیز مینشن کروں, میں نے ڈاکیومنٹری میں بھی کہا, میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس قدر پینیٹریٹ کرنے کے باوجود کیتھرین پیرس شکدام اس ٹائم جب خامنائی سے ملنے جا رہی تھی تو ان کا جو اورا تھا وہ اس قدر شدت میں پریشانی کا شکار تھی. جو میں نے اس میں الفاظ لکھے ہیں کہ وہ گھبرا رہی تھی, وہ اس کے اپنے الفاظ ہیں بھائی, اس کے انٹرویو سے اٹھائے میں وہاں موجود نہیں تھا, میں دیکھ نہیں رہا تھا کہ اب اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. اس کے انٹرویوز میں موجود ہے, لنک اٹیچ کر دیتے ہیں ڈسکرپشن میں, آپ پڑھ لیجئے گا. اس کے انٹرویوز میں موجود ہے کہ جب وہ گئی ہے تو اس کا کیا حال ہوا ہے. اس قدر وہ گھبرا رہی تھی. اور اس سیکنڈ چیز, اتنا پینیٹریٹ کرنے کے باوجود آپ یہ چیز دیکھیے کہ ایران نے اسرائیل کو باقاعدہ جواب دیا, باقاعدہ اس کے حملے ناکام بنائے. بالکل. اور نہ صرف ناکام بنائے بلکہ اتنا مجبور کر دیا کہ اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنا پڑے. بالکل, گھٹنے ٹیکنا پڑے. اور یہ دنیا نے دیکھا ہے کہ اسرائیل کو, شک ہی نہیں, اسرائیل کو اور امریکہ کے ساتھ اگر آپ بادی النظر میں دیکھیں تو امریکہ نے بھی گھٹنے ٹیکے ہیں بھائی, کیونکہ امریکہ ایک دن پہلے, ڈونلڈ ٹرمپ ایک دن پہلے یہ چیخ رہا تھا کہ ہم خامنائی کو ڈھونڈ کر نکالیں گے. مطلب ایک طرح سے ڈھکے چھپے الفاظ میں وہ خامنائی صاحب کے قتل کا اعلان کر رہا تھا. بالکل. تو بھائی صاحب, ایک ایسا ملک جس نے اتنا خطرناک جاسوسی کا نظام ہونے کے باوجود اسرائیل کو ناکام بنایا, اس کے لیے اپریسیشن بنتی ہے. لیکن دوسری طرف اس ملک کے اندر جاسوسی کا نظام کس طریقے سے پینیٹریٹ کیا, وہ اس ملک کو خود دیکھنا پڑے گا. اور وہ دوسرے ملک سے, کیونکہ ہم کسی کے ایکسپیرینس سے سبق سیکھتے ہیں نا, دوسرے ملک سے سبق سیکھ کر ہمیں خود محتاط رہنا پڑے گا. اصل میں ایک چیز جو ایڈ کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ آپ کی اس ڈاکومنٹری پہ جو بیک لیش آ رہا ہے, یا خامنائی والی ڈاکومنٹری پہ جو بیک لیش آیا تھا, وہ اس لیے آیا تھا کہ پاکستان میں انفارچونیٹلی ہم پاکستانی ہونے سے زیادہ پرو ایرانی ہیں, پرو سعودی ہیں, پرو شامی ہیں. ہم اپنے ملک کے مفاد سے زیادہ یہ سوچتے ہیں کہ جی ایران شیعہ ہے تو سارے شیعہ اس پر تنقید کریں گے جس نے اس کے خلاف بات کی. جی سعودی عرب میں سنی ہے تو جی اگر سعودی عرب کے خلاف کوئی خبر ہے تو سارے تنقید کریں گے. لیکن ہم خاموش رہتے ہیں انجسٹس پر, ہم خاموش رہتے ہیں کرپشن پر, ہم خاموش رہتے ہیں انسانی حقوق پر, ہم خاموش رہتے ہیں لا قانونیت پر. ہم بولتے کہاں ہیں جہاں جن کو فرق ہی نہیں پڑ رہا. ایران کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ اس کی حمایت میں شیعہ کیا کر رہے ہیں.
سعودی عرب کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ اس کی حمایت میں سنی کیا کر رہے ہیں، شام کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ یہاں پر اس کے غم میں مرے جا رہے ہیں، اس کی خوشیوں میں شریک ہو رہے ہیں، وہ اپنا مفاد دیکھ کر فیصلہ کرے گا. اگر اس کے نزدیک وہ ہمیں ایز اے پاکستانی دیکھے گا، شیعہ سنی یا کوئی دیوبندی وغیرہ نہیں دیکھے گا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں جی وہ فلاں شیعہ ہے تو ہم شیعہ ہیں بعد میں پاکستانی، ہم سنی ہیں بعد میں وہ پاکستانی ہے. تو ایک یہ بھی چیز ہے. اچھا ایک چیز اور، یہ تھوڑا سا یہ سوال مجھے آپ سے کرنا ہے اور یہ آیا بھی تھا. اسرائیل نے ٹارگٹ کیا اسماعیل ہانیہ کو، اسرائیل نے ٹارگٹ کیا حسن نصر اللہ کو، اسرائیل نے ٹارگٹ کیا قاسم سلیمانی کو. تینوں مسلمان، تینوں کلمہ گو، تینوں اسرائیل کے خلاف. لیکن آپ نے ڈاکومنٹری میں کہا اسماعیل ہانیہ شہید، حسن نصر اللہ کو قتل کیا گیا اور ابھی قاسم سلیمانی کو قتل کیا گیا. یہ کیا تھا؟ تینوں شہید ہیں کیونکہ انہوں نے اسلام کے پرچار کے لیے شہادت حاصل کی ہے. جب آپ ایک فلو بناتے ہیں ڈاکیومنٹری کا تو اس میں آپ قتل بھی کہہ سکتے ہیں، شہید بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ دیکھو قتل ہے ہمارے نزدیک وہ شہید ہے. بالکل ہے تو قتل نا، بالکل بالکل. کفار نے قتل کیا ہے نا. قتل حسین اصل میں مرگ یزید، مرگ یزید ہے، شیر ہے نا. تو ان الفاظوں کو پکڑ کر اور اس کو اپنی مفاد میں استعمال کر لینا، دیکھو یہ کب ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب آپ کسی چیز کو دیکھ ہی اس نظر سے رہے ہوتے ہیں کہ مجھے اس میں زخم پہ مکھی بٹھانی ہے. بالکل. اور آپ بعض وقت زخم نہیں بھی ہوتا تو آپ کریت کریت کے زخم کرتے ہیں اور اپنی مکھی بٹھا دیتے ہیں. بالکل. تو یہ کوئی میٹر نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ شہید کہا نہیں کہا. بھائی شہید ہیں، کیوں شہید نہیں ہے؟ میٹر تب ہوتا جب وہ پرانا ایک مجھے کلپ یاد آ گیا قاضی حسین صاحب کا، کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ جی دونوں شہید ہیں انہوں نے دونوں طرف سے شہید کہہ دیا تھا. بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے. مگر درست الفاظ استعمال کرنا اور اچھے الفاظ استعمال کرنا، ان دونوں میں فرق ہے. شہید ایک اچھے الفاظ میں بولنا ہے، قتل درست الفاظ میں بولنا ہے. غلط آپ دونوں کو نہیں کہہ سکتے. بالکل سمپل. اچھا آپ کے یہ آپ نے جو سوال پوچھا تھا اس سے پہلے میں ایک چیز مینشن کرنا چاہ رہا تھا. سلطنت عثمانیہ بنی تھی نا، جو ساری کوششیں کی گئی تھیں اس وقت کائی قبیلے کی جانب سے، اور تو اس وقت کے دور سے ہم دیکھتے ہیں، بلکہ اگر آپ اور چلی جائیں پیچھے سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں یا ارسلان، تو ان سب ادوار میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہود مستقل کوششوں میں لگا ہوا تھا کہ وہ جب اس سے لے لیا گیا تھا بیت المقدس، مسجد اقصی مسلمانوں نے اپنے قبضے میں لے لی تھی جب صلاح الدین ایوبی نے قبضہ کر لیا تھا. بہترین اسٹریٹجی تھی. اس کے بعد سے مسلسل کوششوں میں لگا تھا واپس مسجد اقصی پر قبضہ کرنے کے لیے، اور پھر بیچ میں کر بھی لیا اور پھر دوبارہ مسلمانوں نے چھڑا لیا، اور اس سے پہلے کرسچنز بھی جو ہے وہ قابض رہے تھے. تو یہ چونکہ مسجد اقصی کو کرسچنز بھی چاہتے ہیں قبضہ کرنا، مسلمانوں بالکل، چونکہ مسجد اقصی مسلمانوں کرسچنز کے لیے مقدس اور ہے. ہاں یہودیوں کے نزدیک ایک مقدس جگہ ہے. تو اور ہم جو کہتے ہیں لازمی سی بات ہے بحیثیت مسلمان یہ کہوں گا جی ہمارا دعویٰ سچا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اب وہاں پر جو اگر آپ اس کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو باقاعدہ جب سلطنت عثمانیہ بننے کے بعد 600 سال تک یہ یہودی اور یہ کرسچنز کوششیں کرتے رہے تھے کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کی اس خلافت کو توڑنے کی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جی خلافت کا نظام توڑیں گے تبھی وہ دوبارہ مسجد اقصی حاصل کر سکتے ہیں. اور انہوں نے یہ خلافت کا نظام توڑا سن 1922 میں جا کر. اچھا وہ 1922 میں بھی چھوڑا، تب بھی جو ہے اس سے پیچھے سے چلتا ہوا آ رہا تھا مسلسل 100 سال سے. اور اگر آپ دیکھیں تاریخ پڑھیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی جاسوس نظر آئے گا. بالکل مسلمانوں میں اندر ایک بہت بڑا جاسوس ملتا ہے اس وقت جو کردوغلو تھا. تو اس طرح آپ کو بہت سارے جاسوس عیسائی اور یہودیوں کی طرف سے نظر آئیں گے جو کہ انہوں نے جو ہے وہ بھیجتے رہتے تھے، آپ کے اندر پینیٹریٹ کرتے تھے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اور پھر دوبارہ انہوں نے جب خلافت کا نظام توڑا تھا اور اس وقت انہوں نے الگ الگ ممالک بنا دیے. آپ کو شیعہ، سنی اور
حدیث. دیوبندی اہل حدیث, وہ تو فرقے تو الگ ہیں, فرقوں میں تو بانٹا آپ کو الگ, ملوکیت کے نظام میں جو بانٹ دیا نا آپ کو, الگ الگ زمین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دے دیے, اور پھر ادھر سے اسرائیل کو نمودار کر دیا. بالکل ٹھیک ہے نا, آپ کو پہلے زمین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دیے سب کو, اور پھر ادھر سے اسرائیل کو نمودار کر دیا کہ جی یہ سارے جمع ہوئے, اور وہ یہودی ایک جگہ جمع ہو گئے. اب وہ ایک جگہ اب آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ابھی بھی یہ نہیں سوچ رہے کہ سارے مسلمان دوبارہ ایک ہو کر مسجد اقصی کیسے حاصل کر سکتے ہیں, وہ قبضہ کیسے چھڑا سکتے ہیں. آپ یہ نہیں سوچ رہے, آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ جی بات ہو رہی ہے تو اگر یہ بات بتائی گئی ہے تو اس بات میں آپ اپنی مین میخ نکال لیں گے کہ جی یہ تو متا سے متعلق بات کر دی. وہ نہیں بھائی, یہ ایک الگ بحث ہے. آپ ان کی انٹیلیجنس دیکھیں, آپ انٹیلیجنس دیکھیں, آپ یہ دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے آپ کے اندر پینیٹریٹ کر رہے ہیں. آپ ایک ہو کر شیعہ سنی جتنے مسلم ممالک ہیں بھائی, یہ شیعہ سنی کا اختلاف بھلا کر ایک ہو کر آپ پھر اس کو جواب. آپ کی او آئی سی کی کیا حیثیت ہے, کتنے او آئی سی نے آپ کے جو ہے وہ باتیں منوا لی ہیں, منوائی ہیں آپ نے یو این میں جا کر, او آئی سی نے باتیں, غزہ پر آپ روک نہیں سکے حملے. او آئی سی بالکل ویسا ہی ہے جیسے پاکستان میں پرائم منسٹر ہوتا ہے. تو یہ معاملات ہیں رضا حیدر. آپ نے واقعی ساری چیزیں کلیئر آئی ہوپ کر دی ہوں, اور لوگوں کو سمجھ بھی آئی ہوں کہ کوئی ہم نے اپنی طرف سے کوئی فرضی سٹوری آپ کو نہیں سنائی. لازمی سی بات ہے, یہ ایک انٹرنیشنل سٹوری تھی. 3 سال پہلے انٹرنیشنل میڈیا کور کر رہا تھا اس کو, تب ہماری قوم ماشاءاللہ سے سونیا ولاگز دیکھ رہی تھی, تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے. تو بہت شکریہ معظم بھائی آپ کا. لیکن آخری سوال میں آپ سے کروں گا جو بہت زیادہ لوگ کر رہے ہیں, کہ آپ نے رفتار کیوں چھوڑا؟ تم بھی یہی پوچھو گے اب؟ ہاں میں بھی ان میں سے ہوں, لیکن آپ بتائیے آپ نے کیوں چھوڑا؟ اگر یہی سوال میں آپ کی طرف پھینک دوں, آپ نے کیوں چھوڑا؟ تو پہلے تو وہ بتائے گا نا جس نے چھوڑ کے کچھ بنایا, پھر میں وہاں آیا. اچھا آج اس کا جواب رہنے دیتے ہیں, ہولڈ کر لیتے ہیں, اس کو کسی اور دن رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ معظم. تھینک یو سو مچ.